بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، آج سے انشاءاللہ ہم صحیح مسلم کے دروس شروع کر رہے ہیں، اور یہ دروس جیسے مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی کتابیں جس طرح اساتذہ اور مشائخ پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کوشش ہوگی کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ صحیح مسلم کے دروس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ حدیث کے معنی اور مفہوم اور حدیث کی حجیت کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات زندگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ صحیح مسلم کا مقدمے سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو حدیث کا جو لفظ ہے یہ مادہ ح، دال اور ثا سے یہ مشتق ہے، اور یہ اس مفعول کا صیغہ ہے، حدیث فعیل کے وزن پر ہے، جس طرح غسیل مغسول کے معنی میں ہے، حبیب جو ہے محبوب کے معنی میں ہے، جریح جو ہے یہ مجروح کے معنی میں ہے۔ تو حدیث سے بھی مراد وہ کلام ہے کہ جو انسان کلام اور گفتگو کرتا ہے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق وحی سے ہے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ابن منظور لسان العرب میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث یہ جدید کے معنی میں ہے، اور یہ قدیم کی ضد ہے، اور اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہو یا جس کا تعلق انسان کے کلام کے ساتھ ہو۔ پھر اس کی جمع احادیث ہے، اور احادیث کا اطلاق قرآن نے قصص اور حکایات پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، جیسے سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ ہم نے ان کو جو ہے واقعات اور کہانیاں جو ہے وہ بنا دیں۔ پھر اس کا اطلاق جو ہے خواب کی تعبیر پر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہے، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ یا اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سکھا دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ذکر کیے ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے بعض کے ساتھ کچھ گفتگو کی، اس اعتبار سے قرآن کریم پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے بات کرنے میں۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو اس جیسی ایک آیت بنا کر لے کر آ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق ہر کلام پر ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا کلام ہو یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، جیسے قرآن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور احادیث نبوی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث نبوی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف اور اصطلاحی مفہوم علماء نے اس طرح بیان کیے ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، اس میں جس کلام کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یا جس فعل کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یا
وہ کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہو، آپ کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو، تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ صفت کی دو قسمیں علماء ذکر کرتے ہیں انہیں، ایک وہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں ان کو بھی صفت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ ذکر ہو ان کو بھی صفت کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز تقریر سے مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں یا آپ کے غیاب میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو یا اس نے کوئی بات جو ہے وہ کی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی ہو، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ حدیث قولی اور حدیث فعلی، حدیث تقریری، یہ تین اقسام علماء ذکر کرتے ہیں۔ حدیث قولی میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کی بات صحابی ہمیں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں حدیث قولی۔ اور صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث قولی ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صحابہ کرام کو پڑھائی ہے، طہارت کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملاً سکھایا ہے، تو یہ حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے آپ سے وہ طریقے جو ہے وہ سیکھے ہیں، اور پھر یہی طریقے صحابہ کرام نے آگے امت کو جو ہے منتقل کیے ہیں۔ وضو کا طریقہ عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً وہ طریقے انہوں نے سیکھے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے وہی عمل آگے امت کو منتقل کیے ہیں، تو یہ احادیث ان کو ہم کہتے ہیں حدیث فعلی۔ اور حدیث تقریری جو ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا عمل ہے، اور یا آپ کی موجودگی میں اس نے وہ عمل کیا ہے یا آپ کے غیاب میں کیا ہے، لیکن آپ کو علم اس کا ہو چکا ہے، آپ نے یا تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے اس کی اصلاح فرمائی ہے، اور یا اگر وہ صحیح ہے تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ مثال کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت، ایک سریہ وہ جہاد کے لیے جو بھیجا، تو ان کا جو امیر آپ نے مقرر کیا، وہ امیر جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو نماز ہر رکعت کے آخر میں وہ جو بھی سورت پڑھتا، لیکن ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ احد جو یہ تلاوت اس کی کرتا اور یہ پڑھتا۔ جب صحابہ کرام واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو صحابہ کرام اس عمل کا، اس صحابی کے عمل کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے پوچھے کہ وہ یہ عمل کیوں کرتا تھا؟ تو صحابی سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور اس صورت کو میں پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ہر نماز میں جو ہے یہ صورت جو ہے پڑھتا ہوں، اور باقی تلاوت قرآن کی جو بھی میں کر لوں، لیکن یہ صورت ہمیشہ میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو منع ان کو نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ ان کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسی احادیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ ایک اور جو نام علماء ذکر کرتے ہیں، محدثین، وہ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو سنت جو ہے یہ سن الشیء سے مشتق ہے، اس کے جو حروف اصلی ہے سین، نون، نون، اور صرف کے اعتبار سے یہ مضاف اس کو کہتے ہیں۔ تو سن الشیء کا معنی ہے کسی چیز کو جاری کر دینا، کسی چیز کو جو ہے چھوڑ دینا۔ ابن فارس وہ کہتے ہیں کہ السین والنون اصل واحد مضطرد وهو جریان الشیء واضطراد فی سہول، کہ سین اور نون جو ہے یہ ایک
اصل ہے، اور اس کا مقصد جو ہے کسی چیز کو جاری کرنا، اور اصل یہ جو سننت الماء سے جو ہے لیا گیا ہے، سننت الماء علی وجہ، کہ پانی کو جو ہے اپنے طریقے پر راستے پہ چھوڑ دینا۔ سورۃ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس لفظ کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سے مراد ایک طریقہ ہے کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جو ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا ہے، اور آپ ہماری طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سنت کا اطلاق یعنی سیرت کے اوپر، طریقے کے اوپر اس پر ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ، کہ جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، جاری کر لیتا ہے، تو اس بندے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر اس کی کہ ان کے اجر میں سے کچھ بھی کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جتنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتے ہیں، اتنا ہی اس بعد میں آنے والے لوگ جتنے اس پر عمل کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیتے ہیں۔ اور اسی کے مقابل میں وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے اسلام میں ایک غلط راستہ اختیار کیا، غلط راستے کی بنیاد جو وہ ڈالی، تو كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، وہ اس کا بوجھ گناہ کا جو ہے اس پر ہوگا، اور جو بعد میں آنے والے وہ ہیں ان کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں جو ہے وہ شخص بھی ان کے ساتھ بھی شریک ہوگا۔ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے جو گناہ کے بوجھ ہے ان میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے۔ تو اس حدیث سے جو ہے یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ سنت کا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ اچھا راستہ اور غلط راستے دونوں پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ محدثین کے اصطلاح میں یہ سنت حدیث کے مترادف ہے، جو اس کی تعریف علماء کرتے ہیں، ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ ہر وہ کلام یا ہر وہ چیز کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، آپ کی طرف اس کی نسبت ہو، اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہو، قول کے ساتھ ہو، تقریر کے ساتھ ہو یا صفت کے ساتھ ہو۔ لیکن سنت میں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ سواء کان قبل البعثۃ او بعد، کہ چاہے یہ سنت آپ کی بعثت سے پہلے ہو یا آپ کی بعثت کے بعد ہو۔ تو اس اعتبار سے محدثین کے نزدیک سنت یہ حدیث کے مترادف ہے، حدیث اور سنت جو ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پھر فقہا سنت کو جو ہے واجب کے مقابل میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے وہ حدیث کا ہے، تو اس لیے حدیث کا دوسرا نام محدثین کے نزدیک یہ سنت بھی ہے۔ اس گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سنت یا حدیث کی حجیت کے بارے میں۔ حدیث جو ہے یہ مصادر اسلامیہ میں سے دوسرا مصدر ہے، یعنی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلا جو مصدر ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو شریعت کا جو مصدر ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث نبوی کسی بھی مسلمان کو بحیثیت مسلم ہونے کے کوئی یہ شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، وہ وحی ہے، اور سنت نبوی جو ہے وہ وحی نہیں ہے، بلکہ سنت نبوی بھی وہ وحی ہے۔ قرآن اور حدیث نبوی میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں الفاظ اور معنی اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، جبکہ حدیث میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو اس کے الفاظ ہیں
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس لیے حدیث کی نسبت الفاظ کے اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ اللہ کی طرف سے وہ وحی ہے، کیونکہ قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں اور اپنی چاہت سے جو ہے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں محمد رشید رضا ان کی تفسیر المنار، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ والجمہور علی ان الاحکام الشرعیہ الواردہ فی السنۃ موحی بها وان الوحی لیس محصورا فی القرآن، کہ تمام جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ احکام شرعیہ جو سنت سے وارد ہیں، سنت سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی وحی کی قسم ہے، اور وحی جو ہے صرف قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے علماء نے استدلال کیے ہے کہ جس طرح قرآن جو ہے وہ وحی ہے، حدیث بھی جو ہے وہ وحی ہے۔ بعض علماء اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ وحی متلو ہے، کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن حدیث ہے وہ وحی ہے لیکن غیر متلو ہے، کہ قرآن میں نماز میں جو ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی تشریح، اس کا بیان اور اس کی وضاحت جو ہے وہ صحابہ کرام کو، امت کو آپ نے کیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کی، یعنی قرآن کریم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سنت کو بھی نازل کی۔ تو حکمت کے بہت سے معنی ہیں اور قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیے ہے۔ ابن الجوزی حکمت کے تقریباً یہ 11 معنی انہوں نے ذکر کی ہیں، اور ابو حیان ایک مفسر ہیں، انہوں نے تقریباً 29 معنی ذکر کی، اور جہاں پر قرآن نے حکمت کا لفظ ذکر کیا وہاں پر مختلف اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں پر حکمت کتاب اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، تو اس سے مراد وہ سنت ہے، حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب کو اور سنت، یعنی دونوں چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے وہ نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دی ہے کہ جو آپ کے پاس وہ علم نہیں تھا۔ اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتح ذی الجلال والاکرام، بلوغ المرام کی شرح ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ السنت دلیل الہی کما ان القرآن دلیل الہی ومن فرق بینہما فقد کفر بالقرآن والسنہ، کہ سنت حدیث بھی وحی الہی ہے، کہ جس طرح قرآن کریم وحی الہی ہے اسی طریقے سے سنت اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہ وحی ہے، اور جس نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا کہ کتاب اللہ تو وحی ہے لیکن حدیث وحی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں فقد کفر بالقرآن والسنہ، اس نے قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور سنت دونوں کو نازل کیا۔ قرآن نے کئی متعدد آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ممکن ہے کہ جب آپ کے اقوال کی اتباع کی جائے، آپ کے فعل کی پیروی کی جائے، تو تب ممکن ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیے ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ رسول کی جو ہے اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حاکم ہیں، علماء ہیں، ان کی بات جو ہے وہ مان لیے کرو۔ تو اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اللہ نے اپنے لیے اطیع اللہ، اطاعت کا لفظ مستقل استعمال کیے ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کے لیے اطاعت کا لفظ مستقل استعمال کیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ایک مستقل اطاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اطاعت ہے۔ اور اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت، ان کی بات ماننا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے ماتحت ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ان کو اللہ اور رسول کی طرف جو ہے لوٹا دو۔ اولی الامر کا جو ہے تذکرہ یہاں پر نہیں کیا۔ تو اس آیت کی شرح میں، تفسیر میں، علامہ شاطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ ملایا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کتاب اللہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح ممکن ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کی جائے، اس کو مان لیا جائے، تو یہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لحاظ سے اگر قرآن کریم صرف کافی ہوتا تو یہاں پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ صرف یہی کہتے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو صرف اللہ کی طرف اس کو لوٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس کو صرف اللہ کی طرف لوٹا دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف ان کو جو ہے وہ لوٹا دو۔ تو اس لحاظ سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى الْكِتَابِ، کہ اللہ کی طرف کسی چیز کو لوٹا دینا، یہ اصل میں کتاب اللہ کی طرف چیز کو لے کے جانا ہے۔ اور وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی چیز آپ لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کی حدیث کی طرف آپ اس کو لے جاتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہی آپ کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے۔ جب آپ کی حدیث کی طرف جو ہے آپ کوئی چیز اس سے فیصلہ کرتے ہیں تو یہ اطیع الرسول میں وہ داخل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نظرت فی المصحف فوجدت طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی 33 موضع، کہ میں نے قرآن کریم میں، اللہ کی کتاب میں جب غور و فکر کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو 33 جگہ پر جو ہے وہ ذکر کیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ امر اللہ بطاعت رسولی فی اکثر من 30 موضعا من القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بین مخالفتی و مخالفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے 30 سے زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا بھی ذکر کیا۔ ابن حزم رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ وہ کہتے ہیں الْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْنَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ يُخْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو مخاطب کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ جو خطاب ہے یہ ہماری طرف بھی متوجہ ہے، اور ہمارے بعد جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان سب تک جو ہے یہ خطاب جو ہے ان سب کو شامل ہے۔
تو صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق جو ہے سب کو ابن حزم رحمہ اللہ کہتے کہ یہ خطاب متوجہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آپ کے بعد جتنے بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں تمام کو یہ خطاب شامل ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب آپ کا کسی کی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ان کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد کہ کتاب اللہ کی طرف ان کو لے جائیں، اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد جو وہ کہے کہ اب ان کو احادیث کی طرف جو ہے وہ لے جائیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے منع کیے ہے، ڈرایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی عذاب اللہ کی طرف سے پہنچ جائے، کہ کوئی مصیبت اور فتنہ میں مبتلا ہو، تو اس سے جو ہے وہ بچیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امر سے مراد جو ہے عن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے مراد جو ہے ہی ضمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت وہ کرتے ہیں، اور حکم سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ سَبِيلُهُ وَمِنْهَاجُهُ وَطَرِيقَتُهُ وَسُنَّتُهُ وَشَرِيعَتُهُ، کہ اس امر سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی جو ہے وہ شریعت ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک اہم بات وہ کرتے ہیں فَتُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ بِأَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ فَمَا وَافَقَ ذَلِكَ قُبِلَ وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ وَفَاعِلِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، کہ ہر قسم کے اقوال کو، ہر آدمی کی بات کو، اس کے عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال سے اس کا موازنہ کیا جائے گا۔ جو بھی کوئی قول اور کوئی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے موافق ہو اس کو لیا جائے گا، اور جو بھی کسی کا قول یا کسی کی بات یا کسی کا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور وَفَاعِلُهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، اس کا کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ امام ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، کائناً من کان، اس کی ذات سے، اس کے علم سے ہم انکار نہیں ہے، اس کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے عمل کے مقابل میں اگر امت میں سے کسی بھی شخص کا قول اور عمل آپ کے مقابل میں آتا ہے تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے اس کی شخصیت، اس کی قدر و منزلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے عمل کے مقابل میں کسی کی بات کو یا کسی کے عمل کو جو ہے نہیں لیا جائے گا۔ سورۃ حشر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دیتے ہیں اس کا حکم دیے ہے، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دیں انہیں لو، اس پر عمل کرو، فَخُذُوهُ منا انہیں اس پر جو ہے تم عمل کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روک دے تو اسے جو ہے باز آ جاؤ، اسے رک جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے مہما امرکم بہ ففعلوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں حکم دیتے ہیں اسے کر لو، اور ومہما نہاکم عنہ فاجتنبوہ، اور جس سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں تو اسے بچ جاؤ، اسے اجتناب کرو۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَنْهَى عَنْ شَرٍ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ خیر کا حکم دیں گے، اور جس چیز سے وہ منع کریں گے تو وہ شر سے جو ہے منع کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ظاہر بات ہے یا تو امر پر مبنی ہے کہ کسی چیز کا آپ نے حکم دیے ہے یا کسی چیز سے جو منع کیے ہے، تو
تب اس کو پر عمل ہو سکتا ہے، اس آیت کے اوپر عمل تب ممکن ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ آپ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیے ہے ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے آپ نے جو ہے منع کیے ہے اس سے جو ہے ہمیں رکنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ وہ اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ نَصَّ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم علی حکم شیء کَنَصِّ اللہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم بیان کیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نص ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نص یعنی قرآن کریم ہے۔ لا رخصت لأحد ولا عذر له فی ترکہ، کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا کسی کے لیے اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو ترک کر دے۔ ولا يجوز تقدیم قول احد علی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی کو یہ اجازت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی کا قول جو ہے مقدم کرے۔ اسی آیت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ مفسرین نے ذکر کیے ہے۔ وہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے ایک دن فرمائے کہ لعن اللہ الواشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر یعنی لعنت کی ہے کہ جو اپنے چہروں پر جو ہے وہ داغ لگاتی ہیں، اپنے دانتوں کے درمیان جو ہے فاصلہ جو ہے کرواتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو جو ہے وہ تبدیل کرتی ہیں، تو ان عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس بات کو ان سے جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسی عورتوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي کتاب اللہ، کہ میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں کہ جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جبکہ یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو آگے سے اس عورت نے کہا کہ میں تو اللہ کی کتاب جو ہے میں پڑھتی ہوں اور لیکن مجھے تو اس چیز کے بارے میں جو کچھ نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس آیت کی طرف اشارہ کیے کہ کیا تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی آیت سے جو ہے استدلال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیے ہے، ان اعمال سے جب آپ نے منع کیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی ہے کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب یہ رسول تمہیں کسی چیز سے منع کر دیں تو ان سے جو ہے تم روک جاؤ، وہ باز آ جاؤ۔ یہ تو وہ قرآن کے دلائل تھے کہ جن سے قرآن حدیث کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے پر حجیت حدیث جو ہے احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان پر عمل کرو گے، ان دونوں چیزوں کو مضبوط سے تھام لو گے تو تم کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم اور دوسری چیز جو ہے وہ سنت نبی یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں نے تمہیں دو چیزیں جو ہے چھوڑ دی ہیں، ما ان اعتصمتم بہ، جب تک تم ان کو مضبوط سے تھام لو گے، ان پر عمل کرو گے۔ اعتصام کا معنی بھی یہاں پر وہ عمل ہے اور تمسک کا معنی بھی جو ہے ان پر عمل ہے، کہ جب تک قرآن اور حدیث پر تم عمل کرو گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے کہ یہ شخص کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت امام ابو داود، امام ترمذی مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ
अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकतिही यक़ूलु अलैकुम बिहाज़ल क़ुरआनि फ़मा वजदतुम फ़ीहि मिन हलालिन फ़अहिल्लूहु वमा वजदतुम फ़ीहि मिन हरामिन फ़हर्रिमू, कि मुझे किताब यानी कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब जो वो दी गई है, व मिसलहु माहू, और उसी किताबुल्लाह के साथ एक और चीज़ जो है मुझे दी गई है। तो किताब से मुराद कुरान करीम है और व मिसलहु माहू से मुराद जो है वो हदीस नबवी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है उन लोगों के लिए कि अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकती, कि ऐसे लोग होंगे कि जो अपने तकिए पर टेक लगाए होंगे और वो ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए जो है कुरान काफ़ी है, जो कुरान में तुम्हें मिलता है उसको लो, कुरान में जो चीज़, कुरान जिस चीज़ को हलाल कर देता है उसको हलाल समझो, और कुरान जिस चीज़ को जो है वो हराम करार देता है तो उसको हराम करार दो। और एक और रिवायत में है व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हर्रम अल्लाह, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह चीज़ों को हराम करार दिए है कि जैसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिए। इन्हें जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हराम करार दिए है उसका जो हराम होने का हुक्म है, इंसान को उससे जो है बचना चाहिए, तो वही हुक्म जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए से जिन चीज़ों को हराम करार दिए है उनका भी जो है वही हुक्म है। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह अबू राफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ज़िक्र करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला उल्फियन्न अहदकुम मुत्तकिअन अला अरीकतिही यअतीहिल अम्रु मिन अमरी मिम्मा अमरतु बिही औ नहैतु अन्हु फयक़ूलु ला नदरी मा वजदना फ़ी किताबिल्लाहि इत्तबअना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में से किसी को टेक लगाए हुए हालत में ना पाऊँ कि जब मेरा कोई हुक्म उसके पास आता है या जिस चीज़ से मैंने मना की है वो उसके पास आता है और वो कहता है कि हमारे लिए जो है किताबुल्लाह काफ़ी है, मा वजदना फ़ी किताबिल्लाहि इत्तबअना, जो हम किताबुल्लाह में हमें मिलता है हम उसी की पैरवी करेंगे। तो इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ये इन अहादीस की तशरीह में वो कहते हैं कि फ़मा कान मिन्हा ज़ाइदन अलल क़ुरआन फ़हुव तशरीउन मुब्तदउन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजिबु ताअतुहु फ़ीही व ला तहिल्लु मासियतुहु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा जिस चीज़ का भी हुक्म दिए है, इन्हें कुरान के अलावा ज़ाहिर बात है वो अहादीस नबवी है, तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक मुस्तकिल शरीयत है और उसकी इताअत भी लाजिम है और उसकी नाफरमानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। वलैसा हादा तक़दीमन लहा अला किताबिल्लाहि, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर किसी हदीस का ज़िक्र है और कुरान में वो ज़िक्र नहीं है तो ये किताबुल्लाह पर जो है इजाफ़ा नहीं है, किताबुल्लाह के ऊपर जो है वो तक़दीम नहीं है, बल इम्तिसालुन लिमा अमरल्लाहु बिही मिन ताअति रसूलिही वक़द क़ाल अल्लाहु तआला वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को मानना, उन पर अमल करना, ये ऐसा ही है कि जैसे अल्लाह ताला की इताअत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत जो है वो करार दिए है। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने इसी की तरफ इशारा किए है, वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करता है तो हकीकतन यकीनन वो अल्लाह की इताअत करता है। तो इस लिहाज से ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो उसूल है, इबादात के उसूल हैं, मामलात के उसूल हैं, दीगर जो अल्लाह ताला ने अहकाम ज़िक्र किए हैं उनको मुकम्मल तौर पर कुरान में ज़िक्र नहीं, बल्कि ये है कि अगर अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिए है वो अक़ीमुस्सलाता, कि नमाज कायम करो, ज़कात का अल्लाह ने हुक्म दिए है कि आतुज़्ज़काता, हज का अल्लाह ताला ने हुक्म दिए है, दीगर इबादात हैं, मुआमलात हैं, तो उन तमाम की तफसील जो है हमें अहादीस नबी में मिलती है। इसीलिए इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने किसी ने ऐसी बात कही तो उन्हें यही इस्तेदलाल किया कि क्या कुरान करीम में जो है आपको ज़ोहर की नमाज जो है वो मिलती है कि वो इतने रकात है, असर की नमाज तुम्हें मिलती है कि वो इतनी रकात है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें कुरान में दिए है, लेकिन रकात की तादाद और नमाज का जो है मुकम्मल तरीक़ा, तहारत का जो है मुकम्मल तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, दीगर जो वो है, हज का जो है वो तरीक़ा है,
تو اس تمام طریقے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل احادیث میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر کی۔ تو اس لحاظ سے قرآن صرف جو ہے اگر انسان یہ کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان قرآن کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے وہ لوگ تھے، فصیح اور بلیغ لوگ تھے، قرآن کو اپنے عربیت سے سمجھنے والے لوگ تھے، لیکن ان کو بھی جو ہے قرآن کے سمجھنے میں مشکلیں پیش آئی۔ انہوں نے قرآن میں ایسی جو ہے وہ آیات جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان کے بارے میں جو ہے استفسار کیا، آپ سے پوچھا، آپ نے ان کی جو ہے تفسیر ان کو بتا دی۔ ان کی کئی مثالیں احادیث میں جو وہ ملتی ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تیمم کا طریقہ قرآن سے ان کو علم ہے، معلوم ہے، لیکن سفر کے حالت میں ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہے اور جنابت ان کو ہوتی ہے، اب پانی موجود نہیں ہے، تیمم کا طریقہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ تیمم کا طریقہ وضو کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں فتمرغت فی التراب کما تتمرغ الدابہ، میں مٹی میں الٹ پلٹ ہو گئے، اجتہاد کیا، قیاس کیا کہ جس طرح پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ پورے جسم پر مٹی لگانی ہو، تو وہ کہتے ہیں فتمرغت فی التراب، میں مٹی میں الٹ پلٹ ہو گیا، جیسے گدھا جو ہے مٹی میں الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو آپ ان کو تیمم کا طریقہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے صحابی رضی اللہ عنہ کو انہیں تیمم کا طریقہ جو غسل کے لیے کیسے طریقہ تھا وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ ظلم کا معنی صحابہ کرام جو ہے وہ نہ سمجھ سکے، تو اس لحاظ سے جب صحابہ کرام کو مشکل پیش آئی تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا معنی بتا دی کہ ظلم کا معنی جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو تم سمجھتے ہو، بلکہ ظلم کا معنی جو ہے شرک ہے، اور جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو جو ہے یہ کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لحاظ سے کئی مثالیں ان کی جو ہے وہ ایسی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی تفسیر صحیح طریقے سے نہ بتاتے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں جب آیت نازل ہوگی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اس آیت جب نازل ہو گئی تو اس میں ایک صحابی نے یہ سمجھ لیے کہ دو دھاگے جو ہے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور صبح تک جو ہے انتظار کرتا رہا کہ مجھے دھاگے جو ہے نظر آئیں گے۔ آگے صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آیت مجھے صحیح طریقے سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ نے اس کی تفسیر جو ہے وہ بتا دی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ تیسری چیز اجماع سے جو سنت کا حجیت ہے، اس بارے میں تمام ائمہ مجتہدین فقہا ان کے اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت حدیث یہ قرآن کریم کے بعد دوسرا درجہ اس کا ہے، اور مصادر شریعت میں سے یہ دوسرا یہ مصدر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس، کہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس شخص کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ان کو ہو گیا، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات، کسی کی قول کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ چھوڑ دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں وَلِيَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قُبُولًا عَامًا يَتَعَمَّدُ مُخَالِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي شَيْءٍ مِّن سُنَّتِهِ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام امت کا جو ہے اس پر جو ہے اتفاق ہے کہ
کسی کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور آپ کی سنت چاہے وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے اس کی جو ہے مخالفت کرے، کیونکہ تمام امت کا اس پر جو اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور ہر شخص کے قول اور اس کی بات کو جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، کہ آپ کی بات کو جو ہے کسی کی وجہ سے جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ وہ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ والحاصل ان ثبوت حجیت السنت المطہرہ واستقلالها بتشریع الاحکام ضرورت دینیہ ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في دین الاسلام۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت مطہرہ جو ہے اس کی حجیت ثابت ہے، اور احکام شریعت میں اس کا مستقل ہونا یہ بالکل جو ہے وہ ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی بھی اس بات کی جو ہے مخالفت نہیں کرتا، صرف وہ شخص اس کی مخالفت کرے گا کہ دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ان تمام آیات، احادیث، علماء کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، اور قرآن کے بعد جو ہے یہ دوسرا ایک اہم مصدر ہے شریعت اسلامیہ کا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ دین کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت وہ کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ذکر سے مراد وحی ہے، اور وحی کی دونوں صورتیں شامل ہیں، یعنی وحی حدیث کی صورت میں ہو، وحی جو ہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا۔ ان محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے محنت کوشش کر کے اپنی زندگی جو ہے اس میں صرف کر دی، اور انہوں نے ان احادیث کی مجموعے تیار کی ہیں۔ ان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام مالک اور دیگر محدثین جنہوں نے جو ہے احادیث کی کتابیں جو وہ لکھی، جزاہم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کی ان محنتوں کو قبول فرمائیں، ان کی قبروں کو جو ہے منور فرمائیں، اور امت کے اوپر جو ہے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ایک ایک راوی کے بارے میں انہوں نے مکمل معلومات جو ہے وہ حاصل کی کہ اس راوی نے کہاں پر جو ہے یہ حدیث لیے، کس استاد سے لیے، کس وقت جو ہے وہ لی ہے، کن کن اساتذہ سے انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیے، کہ اگر ان چیزوں کو آج کل بھی ہم اپنی زندگی میں ان کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایک انسان کے بارے میں ہم اپنی اس جامعہ میں ہم رہتے ہوئے ایک استاد کے بارے میں اگر ہم معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے وہ مشکل ہوگا کہ اس استاد کے شاگرد جو ہے وہ کون سے ہیں، کن شاگردوں نے ان سے علم حاصل کیے ہے، اور کن اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، کس کس جگہ پر وہ جا کے انہوں نے وہ علم اس استاد نے حاصل کیا ہے، کن اساتذہ سے کس جگہ پر انہوں نے علم حاصل کیا، اور کتنی حدیثیں کس استاد سے وہ لی ہے۔ یہ تمام جو علم ہے ہم آج کل کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی دیکھیں تو ہم جمع نہیں کر سکتے۔ تو ان محدثین کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے جو ہے پیدا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ان سے لینا تھا، حدیث کی حفاظت ان سے جو ہے کروانی تھی۔ جبکہ آج کل کوئی بھی ایسا انہیں یہود موجود ہے، نصارہ موجود ہے، لیکن ان کی انبیاء کی باتیں سندن جو ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور آپ کا ایک ایک عمل، رات کے وقت جو ہے آپ نے کوئی عمل کیا، دن کے وقت جو وہ کیا ہے، وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ نے آپ کی اقوال، آپ کی تمام جو ہے زندگی اللہ تعالیٰ نے احادیث کی شکل میں جو ہے صورت میں جو ہے محفوظ کی۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رات کو اٹھتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی قیام اللیل نماز پڑھتے ہیں، سجدے کے حالت میں آپ کے پاؤں پر جو ہے ان کا ہاتھ وہ رکھتی ہیں، اور وہ اس دیکھتی ہیں کہ پاؤں جو ہے آپ کے ملے ہوئے،
یعنی وہ رات کا وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی نہیں رکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے سجدے کی حالت میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے امت کو ظاہر کر دے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ احادیث رسول کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگی جو صرف کی ہیں، محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تو اس حدیث کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ تبھی ہم سمجھیں گے کہ جب قرآن کی اہمیت اور حدیث کو ہم ملا کر جو ہے وہ ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ قرآن اور حدیث دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث جو ہے دونوں ہمارے جو ہے اس دین کے مصادر ہیں، اس دین کا جو ہے مرجع ہے۔ ان کے بغیر دین پر نہ عمل کیا جا سکتا ہے، ان کے بغیر جو ہے دین نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی منبع ہے، اور ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان کے زبان سے نکلے ہیں اور امت تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ امام مسلم رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی اور صحیح مسلم کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی، کہ صحیح مسلم کا جو نام ہے، پھر ان کی امام مسلم رحمہ اللہ کا جو منہج ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مستقل کتاب کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق دے، اور سامعین کو بھی، ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں سے جو صحیح ہے فمن اللہ، اور کہ اگر کوئی غلطی ہے فمنی ومن الشیطان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔